مانسون کے تیسرے اسپیل کے اثرات تاحال باقی، شہر قائد کے مختلف مقامات پر برساتی پانی موجود، کورنگی سے ڈیفنس جانے والے روڈ پر نکاسی آب نہ ہو سکا، قیوم آباد میں سڑک پر پانی جمع، عوام روڈ کا ایک اور ٹریک استعمال کرنے پر مجبور، شاہین کمپلیکس کے سامنے بیٹھنے والی سڑک پر مرمتی کام جاری۔ سپر ہائی وے سبزی منڈی میں برسات نے تباہی مچا دی، منڈی میں بارش کا پانی تاحال نکالا نہ جا سکا، کئی فٹ کیچڑ جمع، کچرے کے ڈھیر لگ گئے، منڈی کا سیوریج نظام چوک ہو گیا، اندرون سڑکیں کھنڈر بن گئیں، کیچڑ کی وجہ سے گاڑیوں ٹرکوں کا آنا مشکل ہو گیا، لاکھوں روپے کی سبزیاں اور پھل گندگی کے باعث خراب۔ کراچی میں برسات کے بعد ملیر کالا بوٹ کی صورتحال انتہائی خراب، سڑک کی خستہ حالی کے باعث کالا بوٹ سے سعود آباد جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، اہل علاقہ کے مطابق پائپ لائن ڈالنے کے لیے کھدائی کے بعد تعمیراتی کام ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ ملک کے معاشی ہب کراچی کی سڑکیں پہلے ہی تباہ حال، رہی صحیح کسر برسات نے نکال دی، کتنی شاہراہیں مخدوش، مرمت کے لیے کتنی رقم درکار، سٹی 21 نے اعداد و شمار حاصل کر لیے، ماہرین کے مطابق شہر میں سینکڑوں شاہراہیں موجود، کوئی بھی مکمل طور پر سلامت نہیں، مرمت کے لیے 25 ارب روپے کا فنڈ درکار ہوگا، ڈالر مہنگا ہونے سے مرمت کی لاگت بڑھ گئی، 106 شاہراہیں، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام، 550 شاہراہیں، لنک روڈز پر ضلعی بلدیات کا کنٹرول، NHA سائٹ ایسوسی ایشن کی سڑکیں بھی شامل، مختلف علاقوں میں بارشیں، سڑکیں بہا لے گئیں، شہر میں سیوریج کا نظام پہلے سے ناکارہ۔ ہب ریور برج کو ٹوٹے 7 روز گزر گئے، کراچی سے بلوچستان جانے والے پل کی مرمت شروع نہ ہو سکی، بارشوں کے دوران پل کا 150 فٹ حصہ ہب ندی میں گر گیا تھا، پل ٹوٹنے کے باعث فائبر آپٹک میں بھی پانی بہہ گئی۔ وفاقی حکومت کا چھوٹے تاجروں کو ریلیف، 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے دکانداروں کو ٹیکس چھوٹ کا اعلان، وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 100 یونٹ استعمال والے دکانوں کا ٹیکس معاف کر دیں گے، ہم سب کو ٹیکس دینا پڑے گا، اس کا سوا کوئی حل نہیں، سالانہ ٹیکس دینے والے کو نوٹس آئے تو میں ذمہ دار ہوں۔ کہ الیکٹرک کراچی میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں ناکام، کئی علاقوں میں 3 سے 12 گھنٹے تک بجلی کی بندش، مستثنی علاقوں میں بھی 3 سے 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، لیاقت آباد، لیاری، بفر زون، بلدیہ اور رنگی ٹاؤن میں 12 گھنٹے کی بندش، ملیر، شاہ فیصل، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا میں بتی گل، گلشن اقبال، PECHS، بہادر آباد میں اندھیروں کا راج، پاکستان چوک کے مکین کے الیکٹرک کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ الیکٹرک ناکام ہو چکا، شہر میں حکومت بجلی کے نظام کے لیے کسی اور کمپنی کو لائے۔ کراچی میں گیس کا بحران تھم نہ سکا، صنعتوں کو گیس کی سپلائی معطل، کیپٹیو پاور کو بھی گیس کی سپلائی بند، گیس کی ترسیل کل صبح 8 بجے کھولی جائے گی، CNG اسٹیشنز بھی کل صبح 8 بجے کھلیں گے۔ کراچی میں منافع خور بے قابو، انتظامیہ خاموش تماشائی، شہر میں سبزیاں سستی نہ ہو سکی، ٹماٹر کی ڈبل سینچری، پیاز 100 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا، آلو 80 روپے کلو ملنے لگا، دھنیا پودینہ 30 روپے فی گڈی تک پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پیپلز بس سروس کے ساتوں روٹس پر سڑکوں کا مرمتی کام فوری شروع کرنے کی ہدایت، روٹ نمبر 2 کے تمام کام 1.5 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم، مراد علی شاہ کی زیر صدارت پیپلز بس سروس کے روٹ سے متعلق اجلاس، شرجیل میمن، ناصر شاہ اور دیگر حکام کی شرکت، وزیر بلدیات اور وزیر ٹرانسپورٹ نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ PTI پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کا کمہار واڑہ کا دورہ، کم رقبے پر قائم ٹیڑھی ہونے والی بلڈنگ کا جائزہ لیا، رہائشیوں سے بلڈنگ خالی کرا لی گئی، نقصان اور متبادل کے لیے انتظامات کون کرے گا، سندھ حکومت متاثرین کی مالی مدد کرے یا فوری متبادل کا بندوبست کرے۔ کراچی میں انتظامیہ کے محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات، ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ کا مختلف علاقوں کا دورہ،
امام بارگاہوں کے باہر انتظامات کا جائزہ لیا، ہر ممکن بلدیاتی خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت، کہا عاشورہ کے مرکزی جلوس کے راستوں پر مکمل توجہ مرکوز رکھیں گے۔ ایم پی اے صداقت حسین اور علی خورشیدی کا اورنگی ٹاؤن کا دورہ، امام بارگاہوں جلوسوں کے منتظمین نے مسائل کی نشاندہی کی، اراکین اسمبلی کی امام بارگاہوں کے اطراف اسٹریٹ لائٹ نصب کرنے کی ہدایت۔ شہرائے آفاق صحافی، تجزیہ نگار، محقق اور مصنف اختر بلوچ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ادا سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی تصانیف میں کراچی والا، بلوچستان کی نامور شخصیات، اردو ادب میں انسانی دوستی، تیسری جنس جیسی معروف کتابیں شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اظہار افسوس، صوبائی وزیر شرجیل میمن اور سعید غنی کا بھی دکھ کا اظہار۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 129واں یوم ولادت، مزار انتظامی کا ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام، مادر ملت کی قبر پر خصوصی دعا کرائی گئی، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ قومی جونیئر رینکنگ اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل سندھ کے حذیفہ ابراہیم نے اپنے نام کر لیا۔ حذیفہ نے پنجاب کے جنید کو 3-0 سے شکست دی۔ گرلز ایونٹ میں آرمی کی زینب نے خیبر پختونخوا کی مہوش کو شکست دے دی۔ مقابلے نیول اسکواش کمپلیکس کراچی میں ہوئے۔ اور کراچی کے ہوٹل میں کشمیر پریمیئر لیگ کی مناسبت سے تقریب، اوورسیز وارئرز کے برانڈ ایمبیسڈر اداکار جاوید شیخ کہتے ہیں کامیابی ٹیم کا مقدر بنے گی۔